آج کل اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جراثیم ہیں، کسی کو جہلم کے دریا سے لگ جاتے ہیں، کسی کو کسی دریا سے لگ جاتے ہیں، کسی کو کسی دریا سے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے بیماری جو آئی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور جراثیم لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بیچارے پریشان تھے، لڑکے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس. تو ہم نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کا ایک ہی تعارف ہے اور پہچان ہے. ہمارا جو نظریہ ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ ہستی ہے، آپ ان کی شان بیان کریں یا نہ کریں، ہم کہتے ہیں ان کی بے ادبی نہ کریں. چاہے اہل بیت میں ہیں، آپ شان نہیں بیان کرتے، آپ کی قسمت ہے. آپ صحابہ کی شان نہیں بیان کرتے، آپ کی قسمت ہے، آپ نہ کریں. کوئی ڈنڈے کے زور پر آپ سے کرا نہیں سکتا، لیکن آپ بے ادبی تو نہ کریں، آپ کوئی ہلکا جملہ تو نہ بولیں. یہ اصل میں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی نسبتیں ہیں، جتنی شخصیات ہیں، چاہے اہل بیت میں ہیں چاہے صحابہ میں ہیں، ہم ان کے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے. اللہ نے اس دور میں ہمیں نہیں پیدا کیا تو ہم وہ مسئلے بھی ڈسکس نہیں کرتے. اور بزرگوں نے پابندی لگائی ہے، فرمایا کہ وہ کچھ چیزیں نہ بیان کرنا واجب ہے اور عظمت و شان بیان کرنا واجب ہے. تو اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ میں نے کھل کر اس لیے بات کی ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا اگر ٹائٹل ہے تو پھر ہر صحابی نبی کے لفظ پر بندے کا چہرہ گرنا نہیں چاہیے، چہرہ کھلنا چاہیے. حسن مجتبی سید الاسخیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ان پاک بارگاہوں میں حاضری لگوانے کے لیے منعقد ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بہت سارے موقعوں پر یہ دسترخوان سجتا ہے. یقیناً یہ قابل تقلید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن جن کمپنیوں کے مالک یا جن فیکٹریوں کے مالک ان کو رب اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، ان کو ایسے ہی راستے فراہم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اہل بیت اکرام کی مودت و محبت یہ ایسی دولت ہے کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب جنہیں بخشنا چاہتا ہے انہیں یہ دولت عطا فرماتا ہے. اہل بیت اکرام کی محبت جس سینے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی روشن رکھے گا اور جاتے وقت بھی اسے کامیابی عطا فرمائے گا. اہل بیت اکرام کا پیار جس شخص کو نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع نسبتوں کا ادب بالعموم اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اہل بیت کا ادب یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ساری دولتیں اس دولت کا ہی صدقہ ہیں. حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ فرمایا ہے۔ یہ اکبر بادشاہ کے دور میں اللہ نے انہیں سرفرازی عطا فرمائی اور اس دور میں بھی علم جہاد بلند فرمایا، اور اکبر کے سامنے آپ نے گردن نہیں جھکائی، پھر جہانگیر کے سامنے، حالانکہ بڑے بڑے علماء اس رستے پر چل پڑے کہ رخصت کا رستہ استعمال کیا، لیکن یہ ایسے امام عظیمت تھے کہ انہوں نے پرچم حق اس انداز میں بلند کیا کہ قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ جو فاروقی ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے، ان کا یہ رستہ ہوتا ہے، چونکہ آپ فاروقی خون سے تھے، حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے تھے، اور آپ کو اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ روحانی طور پر آپ کے والد محترم وقت کے کتب تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو خواب میں حضور نے کان میں اذان دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی بھی عطا فرمائی، اور پھر خوشخبریاں بھی عطا فرمائیں کہ اس کے ذریعے اللہ میرے دین کی کتنی مدد کرے گا اور یہ کتنا سعادت مند بیٹا ہوگا۔ شہر اقبال میں بیٹھ کر میں حضرت اقبال کا وہ ترانہ جو انہوں نے آپ کے مزار کے پاس پڑھا اور خراج پیش کیا، وہ کیا خوبصورت انداز تھا۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، کی عرض میں نے کہ عطا مجھ کو بھی فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن دل نہیں بیدار۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے انہیں ایسا نوازا ہے کہ صبح قیامت تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور آپ نے جو کار خیر سر انجام دیے ان کے نقش قدم سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت شعار اہل سنت است، اہل بیت کی محبت اہل سنت کا شعار ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، یہ کسی اور کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ اہل بیت سے محبت فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، یا اہل بیت سے محبت کرنی ہو تو کسی اور سے تشبیہ دے دیں۔ فرمایا نہ، اہل سنت کی اور بھی پہچانیں ہیں، لیکن جو صحرے کی صورت میں پہچان ہے وہ اہل بیت کی محبت۔ فرمایا یہ ایڈنٹی ہے، شناختی کارڈ ہے سنی کا، کہ جس سنی کے پاس یہ کارڈ ہوگا وہی سنی ہے، جو محب اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر بندہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سیدھے رستے پر ہو اور اس کے سینے میں حسین نہ ہو، اس کے سینے میں امام حسن نہ ہو، اس کے سینے میں سیدہ زہرا نہ ہو؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جنہیں اپنی بارگاہ سے اتنا نوازا کہ فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ صراط مستقیم پر ہو اور ان کی محبت سے خالی ہو؟ فرمایا خالی نہیں، اہل سنت و جماعت وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں اہل بیت اکرام کی محبت ہے، ان کی پہچان ہی یہی۔ اور اس شناختی کارڈ کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے، یہ ایسے نہیں مجدد نے فرمایا، یہ بہت بڑی ہستی تھے، ان کے ایک ایک لفظ میں نور تھا۔ یہ بہت بڑا راز انہوں نے کھولا کہ اہل بیت کی محبت یہ شعار ہے، پہچان ہے۔ کیوں پہچان ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ پہچان کس حوالہ سے؟ جو پہچان ہوتی ہے
وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ باقی اگر چیزیں گم بھی ہو جائیں لیکن وہ کارڈ ایسا کارڈ ہے کہ اگر موجود ہو تو پھر بندہ ہر رستے سے پاس ہوتا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان حقیقی یہ محبت اہل بیت ہے. تو حضرات الزام لوگ لگاتے ہیں اور ان لوگوں کو علم نہیں یا لوگوں کو حسد ہے یا بغض ہے جو اہل سنت و جماعت کے متعلق کہتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت نہیں بیان کرتے، اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے. مجدد صاحب نے دو ٹوک بات کی ہے. آپ نے فرمایا نعرے بہت سارے لوگ لگاتے ہیں کہ ہم بھی محبان اہل بیت ہیں، ہم بھی محبان اہل بیت ہیں، لیکن فرمایا مقبول محبت اہل بیت جس کی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اللہ کے ہاں جن کی قبولیت ہے. تو مجدد صاحب سے پوچھا گیا حضور قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس جماعت میں اللہ نے ولایت رکھی ہے، ولی اس جماعت میں ہوں گے. اور مقتدر سامعین حضرات آپ غور کریں، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ولایت سے وہ بھی خالی ہیں، ولایت سے یہ بھی خالی ہیں. نہ ولی ان میں ہے نہ ولی ان میں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بندہ 200-400 سال 500 سال سے تبلیغ کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی ولی ہوں. اتنے 100 سال سے جو بندہ امام حسین کی محبت الاپتا ہو، محبت کا دعویٰ کرتا ہو، بلکہ محبت میں اپنے سینے کو بھی پھاڑ دے، محبت میں اپنے آپ کو زخمی بھی کر دے، تو پھر ان میں تو زیادہ ولی ہونے چاہیے، اولیاء زیادہ ہونے چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے، میں اپنی قبر کو سامنے رکھ کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرات جب ہم ادھر دیکھتے ہیں جہاں صحابہ کا نعرہ اٹھایا ہوا ہے وہاں بھی ولی نہیں، جہاں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اور نعرہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے وہاں بھی ولی نہیں ہے. اولیاء اگر آپ کو کسی جگہ ملیں گے تو وہ اہل سنت و جماعت. مہر علی کن میں ہیں؟ جماعت علی کن میں ہیں؟ ہند الولی کن میں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات یہ محبت اہل بیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا، یہ روشنی عطا فرمائی اور یہ دولت عطا فرمائی. کوئی کہے کہ ہم ہی سچے ہیں، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں. ان سے ایک سوال کیجئے کہ جی بسم اللہ آپ سچے ہیں تو اپنا شجرہ تو دکھائیے. آپ سچے ہیں تو کوئی اپنی پہچان تو دکھائیے کہ آپ کی پہچان کیا ہے. کیا مطلب کیا پہچان ہے؟ کہ اتنی دیر سے فصل لگا رہے ہیں، اتنی دیر سے پیلی لگا رہے ہیں، کوئی ایسا پھلدار بوٹا دکھائیں جسے داتا علی حجویری کہا جائے، جسے مہر علی کہا جائے، جسے جماعت علی کہا جائے، جسے ہند الولی کہا جائے. اتنے عرصے جو آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی ایک ولی جسے زمانہ ولی کہتا ہو کوئی ایک دکھا دو. ہم لڑتے نہیں، ہم جگڑتے نہیں، بات دلیل سے کرنے کے قائل ہے، نہ گولی کے قائل ہے نہ گالی کے قائل ہے، لیکن دلیل دروازے تک پہنچائیں گے، بار بار سمجھائیں گے، بار بار سمجھائیں گے، پھر سمجھائیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اذان دیتے رہیں گے. تو حضرات اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم تو پھر ایک نہیں، ہمارے پاس تو ہزاروں اصحاب کہف جیسے اولیاء موجود ہیں. دعویٰ ہے ہمارا پوری کائنات میں جتنے اولیاء ہیں، میں اور لمبی بات نہیں کرتا، جتنے اولیاء ہیں سارے اہل سنت و جماعت کے نظریے پر، سب کے سب، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا. تو حضرات پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت بھی اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت ہی اہل بیت کو مانتے. تو اس لحاظ سے اب بہت ساری جہتیں ہیں، اس کانفرنس کے حوالہ سے میں بیان کر سکتا ہوں،
لیکن 2-4 منٹوں میں ایک مغالطہ اور بھی ہے جو دور کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں نے پہچان کے حوالہ سے بات کی، دوسرا ایک مغالطہ ہے، اور وہ مغالطہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے. ظاہر ہے کہ جب شور زیادہ ہو جائے تو پھر زور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جھوٹ اتنا زیادہ بولا جائے تو پھر اس کو بھی سچ سمجھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو ان سے مراد کون کون سی ہستیاں ہیں. میں نے اہل بیت کی شان میں حدیثیں پڑھی، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. فرمایا میں اور میرے اہل بیت جنتی درخت ہیں، اور جن کی ٹہنیاں زمین پر ہیں، اور جو جس ٹہنی کو پکڑے گا جنت میں پہنچ جائے گا، اس کی نسبت ہم سے ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس میں اشارہ وسیلے کا بھی کر دیا کہ فرمایا میری تعلیمات میں وسیلہ بھی موجود ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی وسیلے کے بغیر ہی آنا چاہے. فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. درخت کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جس کا ٹہنی سے ہوگا. ٹہنی کے وسیلے کے بغیر درخت تک پہنچنا ممکن نہیں. ٹہنیاں اہل بیت رسول ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا وہ پہلے اہل بیت سے پیار کرے گا، پہلے اہل بیت سے محبت کرے گا. اہل بیت عظام کی شفقت اسے ملے گی تو وہ اس شجر کے پاس پہنچے گا جس شجر کا نام محمد رسول اللہ ہے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا. فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. فرمایا ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا. کسی نسب کا فائدہ نہیں ہوگا کہ میں چودھری صاحب ہوں، میں چیمہ صاحب ہوں، میں چٹھا صاحب ہوں، میں مہر صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں. فرمایا ہر نسب منقطع ہو جائے گا الا سببی و نسبی. فرمایا میرا نسب قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا، میرا سبب قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا. اور اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں نسب فائدہ دے گا وہاں سبب بھی فائدہ دے گا. سبب کیا ہے؟ یہ سبب وسیلہ تو ہے، ان کی نظر عنایت تو ہے، ان کی اور ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کے غلام، یہ سبب ہی ہیں. فرمایا سبب بھی فائدہ دیں گے، میرا سبب فائدہ دے گا اور میرا نسب بھی فائدہ دے گا. اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث اہل بیت کرام کی محبت میں آپ سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے. فرمایا حب اہل بیتی نافع سبع موات احوالهن عظیمہ عند الموت وعند القبر وعند النشور وعند الحساب وعند الصراط وعند المیزان. فرمایا اہل بیت کی محبت 7 موقعوں پر بندے کو کام دے گی. مرتے وقت اسے کام دے گی، قبر میں اسے کام دے گی، اٹھتے وقت کام دے گی، حشر میں کام دے گی، پل صراط پہ کام دے گی، اور جب تکڑی لگے گی پھر بھی اہل بیت کا پیار کام آئے گا. اہل بیت کی محبت بندے کو مختلف مواقع پر کام آئے گی، اور یہ مواقع کوئی عام مواقع نہیں، بڑے عظیم مواقع ہیں. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت یہ ایسی دولت ہے کہ اس جہاں میں بھی اس کا فائدہ ہے، اگلے جہاں میں بھی اس کا فائدہ ہے. کوئی اس طرح کا جراثیم خوردہ ذہن نہ ہو اور بیمار ذہن نہ ہو. کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے جی. اللہ اکبر. عملوں کا ہی فائدہ ہے، عمل کا فائدہ ہے، لیکن یہ محبت بھی تو ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے جو سرکار نے فرمایا قبر میں بھی کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا، اور بہت سارے مواقع پر کام دے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت اتنا فائدہ دیتی ہے تو اہل بیت کون کون سے ہیں؟ اہل بیت میں کون کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرات اب تفصیل کا وقت نہیں. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ اقسام بیان کی ہے. علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری آپ نے یہ بیان کی ہے. قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا، اس میں علامہ ذہبی نے یہ ساری آگے تفصیل بیان کی ہے کہ فرمایا کہ اہل بیت کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے.
لیکن اہل بیت میں سب سے پہلے جو ہستیاں شامل ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہیں اور حضور کی ازواج ہیں. اور اس میں قسم کس طرح کی ہے؟ انہوں نے قسم کی ہے کہ اہل بیت سکنا، پھر اہل بیت نسبی، پھر اہل بیت اعزازی. یہ تین قسم کے اہل بیت انہوں نے تین اقسام بیان کی ہیں. اور اہل بیت سکنا کون ہے؟ کہ جو اس مبارک نور والے گھر میں، کیسا گھر؟ ایسا گھر جس کی طہارت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اپنے ذمہ کرم پہ لیا. لیکن جب اپنے گھر کی باری آئی، یہ بھی بڑا راز ہے، اپنے گھر کی باری آئی تو کس کی ڈیوٹی لگائی؟ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی ہمارے گھر کو ستھرا کریں. یا اللہ تو خود کیوں نہیں ستھرا کر لیتا؟ ابراہیم ستھرا کریں، اسماعیل ستھرا کریں، کس لیے؟ فرمایا نمازیوں کے لیے، فرمایا طواف والوں کے لیے، فرمایا رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے. جب اپنے گھر کی باری آئی تو انبیاء کی ڈیوٹی لگائی، لیکن جب محبوب کے گھر کی باری آئی تو فرمایا کوئی نہیں کرے گا، انما یرید اللہ لیذھب، ہم خود کریں گے. طہارت ہمارے ذمہ ہے. یہ کتنا بڑا راز ہے، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ اکبر. وہ گھر، اس گھر میں جو مبارک ہستیاں رہتی تھی اس میں سرکار کی ازواج ہیں اور سرکار کی اولاد پاک ہے. سرکار کے سارے بیٹے، سرکار کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں. حضرات یہ دھاندلی بھی اس دور میں ہے کہ صرف سیدہ زہرا پاک کو، مولا علی کو، حسنین کریمین کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت کسی کو نہ سمجھا جاتا ہے یا نہ مانا جاتا ہے، یا نہ فضائل میں شامل کیا جاتا ہے، نہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. فضیلت بیان کر کے رخ ادھر کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دیانتداری سے کام لینا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے کہ اگر حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں، گھر والوں میں شامل نہیں، پھر اور کون گھر والوں میں شامل ہوگا؟ اور بڑے راز کی بات آپ کو بتائیں، وہ کیا ہے کہ قرآن میں لفظ اہل بیت یہ جہاں آیا ہے، یہ آئی حضور کی ازواج کے لیے اور کسی کے لیے نہیں آیا. یہ دیکھیں پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے. سورہ احزاب کی یہ ساری آیات پڑھیں، علماء سے پوچھیں. 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کی آیات حضور کی ازواج کا موضوع چل رہا ہے. پھر 22ویں پارے کی جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ مضمون چل رہا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم خاص ہو، تمہارا نکاح میرے محبوب سے ہو چکا ہے، اب تمہارا تعلق میرے محبوب سے ہو چکا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی کائنات میں کوئی عورت، وہ عام عورتیں تھیں. لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ اب تم عام. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں صرف ایک جملے میں لنگر پہنچانا چاہتا ہوں. عام عورت ہو اور جب نبی سے نسبت ہو جائے تو کائنات میں اس جیسی عورت کوئی نہیں، اس نبی کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے نکاح کر کے بے مثل ہو گئی، بے مثل ہے، نسِ قطعی ہے. یہ نہیں کہ حدیث سے ہے کہ اس پر بحث ہوگی کہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقصى ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح لی ذاتی ہے، صحیح لی غیری ہے، حسن لی ذاتی ہے، حسن لی غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے، کہ بحث کریں گے کہ یہ حدیث اس قسم کی ہے، نسِ قطعی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج، کائنات میں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں، تم بے مثل ہو، بے مثل ہو. کیوں؟ وجہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ تم میرے نبی کی ازواج ہو،
میرے محبوب کی ازواج ہو۔ جب محبوب سے نسبت پا کر بے مثل ہے، محبوب کیسے بے مثل ہوں؟ اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، او دیاں سے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے۔ اے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا ہوئے، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ حضرات غور کیجئے، یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی خاص ہے، اور وہ خاص کیا ہے کہ آگے پھر فرمایا گیا کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ دروازہ کوئی کھٹکائے تو جواب کیسے دینا ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے، نرمی میں ہونا چاہیے، گرمی میں ہونا چاہیے، پھر تقی، یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ فرمایا کہ تمہارا تقوی کیسا ہونا چاہیے، اقیمنا الصلاۃ، پھر نماز کیسے قائم کرنی ہے، پھر آتین الزکاۃ، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی مضمون اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بولنا کس طرح ہے، کیا انداز کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تربیت رب خود کر رہا ہے۔ حضور کے گھرانے کی کیا شان ہے، سرکار کے گھر والوں کا کیا مقام ہے۔ رب فرما رہے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا۔ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم میرے نبی کی ازواج ہو۔ یہاں پر ایک تربیت کے لیے میں جملہ عرض کر دوں، پتہ چلا جتنا بڑا منصب ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عام لوگوں پر کچھ چیزیں وہ نفل ہوتی ہیں اور خاص پر وہ فرض ہوتی ہیں۔ تہجد ہمارے لیے نفل ہے، حضور کے لیے فرض تھا۔ جتنا بڑا منصب ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے جس منصب پر جو بیٹھا ہے یہ بڑی نازک مسئلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کے وہ پٹھان تھے، اور دوسرے جو شاگرد تھے وہ سید صاحب تھے۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ شاہ جی آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ عرض کی حضور 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو آپ پٹھان تھے، آپ نے فرمایا میں پٹھان ہو کے 5 پڑھتا ہوں، آپ سید ہو کے 5 پڑھتے۔ منصب اگر بڑا ہو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضور مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ صالحین عوام کی نیکیاں صالحین کے گناہ ہوتے ہیں۔ جو مقربین ہیں، یہ اور ایک راز ہے کہ کیا کیا یہاں پر انداز ہے۔ جہاں خاص تعلق ہو پھر ڈیمانڈ بھی خاص ہوتی ہے۔ کبھی پتھر مارنے والوں کو بھی جھڑکا نہیں جاتا، لیکن کبھی کوئی پھول مارے تو اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلق کی بات ہے، راز کی بات ہے، اور اسی انداز کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہاں پر سرکار کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، پھر آگے کیا ذکر ہوا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ سارا کا سارا بیان کیا کہ تم گھر میں ٹھہری رہو، پھر نماز تم نے ادا کرنی ہے، سارا سلسلہ کرنا ہے۔ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ تمہارے رب نے ارادہ فرمایا ہے کہ اللہ اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کرے۔ یہ مضمون ہی سارا ازواج کا ہے، اور بہت سارے خطباء بھی زیادتی کرتے ہیں، علماء بھی زیادتی کرتے ہیں کہ آیت یہ پڑھتے ہیں شان اہل بیت کے لیے اور ازواج رسول کا ذکر ہی کوئی نہیں، حالانکہ نص سے ثابت ہے کہ یہ شان نزول کیا ہے، سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔ اس کا پہلے دیکھیں، اس کا بعد کا دیکھیں، اس کی ساری ضمیریں مونس کی ضمیریں آ رہی ہیں۔ پیچھے دیکھیں تو ازواج کا ذکر ہی نہ ہو۔ تو حضرات ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں، جنہیں قرآن میں اہل بیت کہا گیا ہے۔ اب دوسرے جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت نسبی ہیں۔ اب اس میں سرکار کی ساری بیٹیاں آ گئیں، سرکار کے سارے بیٹے آ گئے جو گھر میں تھے، حضور کی ازواج آ گئی، یہ اہل بیت میں۔ دوسرے اہل بیت کون سے؟ نسبی، جو حضور کی اولاد پاک سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے قیامت تک، وہ حضرت سیدنا امام حسن پاک اور امام حسین پاک سے۔ اب قیامت تک جو صحیح العقیدہ سید زادہ ہے وہ حضور کے نسب سے ہے اور حضور کے اہل بیت سے۔
یہاں پر ایک اور راز میں عرض کر دوں. گولی تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگی. میں دوائی کیپسول میں دینے لگا ہوں تاکہ مطلب بھی پورا ہو جائے اور گلے میں بھی نہ چبھے. کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو کہ بندہ اس کا دل خراب ہونے لگے. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور کی نسل سے جو بندہ ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ آواز نہیں آئی مجھے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ابھی بھی کوئی بندہ کہے سید زادوں کو کیا لگا ہوا ہے، سادات کو کیا لگا ہوا ہے. یار تو چیمہ ہو کر اپن ناز کرتا ہے جی ہم زمیندار ہیں، میں چٹھا ہوں، میں چیمہ ہوں. تو اگر ناز کر سکتا ہے تو جو حضور کے گھرانے سے ہو کیا ناز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں جی. خوارج کے جو جراثیم ہیں وہ بھی، ان پہ بھی سپرے ضروری ہے. روافظ کے جو جراثیم ہیں ان کی بھی سپرے ضروری ہے جی. اس لحاظ سے اب غور کیجئے، قیامت تک جو حضور کی نسل سے ہوگا سید زادہ ہوگا. شاہ عبدالعزیز دباغ نے اس پر پوری بحث کی ہے، احادیث اوپر لائی ہیں، پھر قرآن کی آیات لائی ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. غور سے سننا ہے. آگے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بالفرض اگر ایک سید زادہ بد مذہب ہو گیا ہے تو کیا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ اگر مرزئی ہو گیا ہے، بد مذہب ہو گیا ہے. آپ دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑا راز ہے، دعویٰ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ نسل پاک مصطفیٰ سے ہو اور کافر ہو جائے، بد مذہب ہو جائے. کیوں؟ اللہ کو حیا آتی ہے کہ محبوب کی نسل سے ہو اور وہ جہنم میں جائے. تو عرض کی کہ حضور جو ہو گیا ہے، فرمایا جو ہوا ہے وہ نسل سے نہیں تھا. کوئی رار پار سے ہو سکتا ہے، نسل مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتا. اس لیے شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بھی بد مذہب ہے، فرمایا اگر سید زادہ ہونے کا دعویٰ کرے تو فرمایا اس کی اصل ٹھیک نہیں. جو کافر ہے، مرزئی ہے، بد مذہب ہے، جس کا نظریہ صحیح نہیں، فرمایا دعویٰ بے شک کرے لیکن اس کی اصل ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ فرمایا قیامت تک جو سرکار کی نسل سے ہوگا وہ اس رستے سے ہٹے گا نہیں. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو صحیح سید ہے وہ صرف سنی ہوگا. اس لحاظ سے وہ بد عقیدہ نہیں ہوگا، وہ گستاخ صحابہ نہیں ہوگا، وہ گستاخ اہل بیت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وہ مرزئی نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا. یہ بات اتنا بڑا راز ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے اور آپ کے ماشاءاللہ چہرے چمک اٹھے ہیں. میں اسی سے خوش ہو گیا. ان باتوں پر تو لوگ پتھر مارنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اللہ اکبر. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جو سرکار کی نسل سے وہ اہل بیت میں، اور اہل بیت کی جتنی عظمت ہے وہ ساری کی ساری اس کے وہ مصداق ہیں اور وہ ساری شانیں ان میں ہیں جو قیامت تک حضور کی نسل سے بچہ آئے گا. لیکن ہو صحیح العقیدہ. اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں، جو ہوگا وہ ہوگا. یہ بات سچی ہے. اللہ اکبر. اب توجہ کیجئے، قیامت تک حضور کی نسل پاک میں جو آئے وہ بھی اہل بیت ہیں. اب یہ دو قسمیں ہو گئیں، اہل بیت سکنا اور اہل بیت نسبی، اور تیسری اہل بیت بھی ہے، یہ اعزازی ہے. اور وہ کون سی ہے کہ خدمت ایسی کی ہے یا نوکری ایسی کی ہے، سرکار کو پسند آ گئی ہے تو سرکار نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا. یہ اعزازی ہے. جیسے فرمایا السلیمان منا اہل البیت، فرمایا سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے. البلال منا اہل البیت، بلال میرے اہل بیت سے ہے.
اور ایک آپ کی بھی بات ہونے لگی ہے اور اب آپ چمک جائیں گے. فرمایا کل تقی آل محمد، فرمایا قیامت تک ہر متقی شخص بھی میری آل سے ہے، ہر متقی شخص. اور حضور مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ اس وقت تک اس بندے کو ولی نہیں بناتا جب تک اسے تیسری اہل بیت میں شامل نہیں فرماتا. اسے ولی تب بناتا ہے جب ان سے جوڑتا ہے، جب ان سے وہ نور دیتا ہے، اور نور تب ملتا ہے جب جوڑ صحیح ہو. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اب اعزازی اہل بیت میں اب دیکھو یہ جو آل کا لفظ ہے نا، آل فرعون، کہ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، صرف اولاد کے لیے نہیں بولا جاتا، متبعین کے لیے بھی بولا جاتا. فرعون کے ماننے والے، تو آل فرعون اگر ہو سکتے ہیں تو آل محمد میں امت کیسے نہیں ہو سکتی؟ آل مصطفیٰ میں امت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اگر فرعون کے ماننے والے غلط رستے پر ہوں تو وہ آل قرآن انہیں کہے، اور جو سرکار کی غلامی اختیار کریں اور حضور کے پیچھے پیچھے چلیں. وہ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کو دور اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دھاندلی ہوتی ہے کہ اہل بیت کا لفظ بول کر تین چار ہستیوں کو مینشن کیا جاتا ہے اور انہی کو ہی سمجھا جاتا ہے، انہی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہی اہل بیت ہے. ہم اہل سنت کا نظریہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک، حسنین کریمین، مولا علی پاک ہی اہل بیت نہیں، وہ بھی اہل بیت ہے. جو پڑوسی کا نظریہ وہ کہتے ہیں وہ ہی اہل بیت ہیں، اس میں باقی میں کوئی اہل بیت میں نہیں. لیکن جب اپنی 1400 سال کے بعد سادات کی باری آتی ہے، پروٹوکول اہل بیت کے لیتے ہیں، لیکن مینشن کیا کرتے ہیں کہ اہل بیت میں وہ ہی ہیں. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہے، صرف وہ ہی اہل بیت نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث قصا والی، کہ وہ چادر جس میں سرکار نے حضرت مولا علی کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلایا، اور بلا کے عرض کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما، اور ہر قسم کی نجاست ان سے دور فرما. تو ایک زوجہ پاک سرکار کی ساتھ کھڑی تھیں، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر لیں چادر کے نیچے. تو انہوں نے سرکار نے فرمایا انک انت الخیر، فرمایا تو پہلے ہی خیر میں ہے. یہ راز کیا ہے حضرات؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں چادر والا معاملہ پیش آیا؟ اصل میں قیامت تک نصاب دینا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی باہر چلی گئی ہے تو بچی تو اہل بیت میں ہے لیکن دماد اہل بیت میں نہیں، بچی کے بچے اہل بیت میں نہیں. ان کا تو اہل بیت میں شک بھی کوئی نہیں تھا جب گھر میں تھے تو کوئی، لیکن چونکہ بچی باہر دے دی ہے اور اب بچی تو اہل بیت میں ہے لیکن مولا علی کے بارے میں کوئی خارجی نہ کہہ دے یا حسنین کریمین کے بارے میں نہ کوئی ایسا کہہ دے، تو سرکار نے چادر کے نیچے خصوصی طور پر رکھ کے امت کو بتایا اور رب کو گواہ فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. لیکن یہ نہیں فرمایا یہ ہی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یہ ایک راز تھا. تو اس لحاظ سے سرکار نے امت پر واضح کیا کہ کوئی اس ذہن والا بندہ اب بچی میں نے دے دی ہے تو کوئی ان کو نہ اہل بیت سے نکال دے اور اہل بیت کی عظمتوں سے نہ نکال دے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے. تو اس میں بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا کہ شاید یہ ہی ہیں اور کوئی نہیں. ایسی بات نہیں ہے، جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے اور فرامین مصطفیٰ میں جو اہل بیت ہیں. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اہل بیت کا جو تصور ہے وہ بہت وسیع ہے. یہ دائرہ ہے، بہت بڑا دائرہ ہے، کوئی چھوٹا دائرہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ کچھ مغالطے ہو سکتے تھے تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں. اب اہل بیت میں جو خصوصیت قیامت تک جن ہستیوں کو حاصل ہے، اللہ اکبر، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، سیدہ زہرا پاک ہیں، حسنین کریمین ہیں. اللہ اکبر، صاحب
तफसीर कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और दीगर मुफस्सिरीन ने जब इमाम हसन पाक का या इमाम हुसैन पाक का नाम लिया है ना, तो किन अलकाब से नवाजा है, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने किन अलकाब से निकाला है? फरमाया ये जो दोनों शहजादे हैं सैयदैन हैं। क्या है? बोलिए बोलिए। सैयदैन हैं, शहीदैन हैं, अजीमैन हैं, कमरैन हैं, नय्यरैन हैं, मुनीरैन हैं, बाहिरैन हैं, ज़ाहिरैन हैं, तय्यबैन हैं, ताहिरैन हैं, ज़ाते हसनैन करीमैन हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी। और एक जुमला लिखा, बड़ा मज़ा, रात को मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ रहा था। उन्होंने एक जुमला लिखा हज़रत, बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने लिखा। आपने फरमाया फ़दाइलुहा ला तुअद्दु व मुनाक़िबुहा ला तुहद्दु। फरमाया ये जो दो हस्तियां हैं जिन्हें इमाम हसन और इमाम हुसैन कहा जाता है, फ़दाइलुहा ला तुअद्दु, फरमाया जिनके फ़ज़ाइल की कोई तादाद नहीं, व मुनाक़िबुहा ला तुहद्दु, जिनके मुनाक़िब की कोई हद नहीं। ये हज़रत इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं, जिनके बारे में शार बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने ये लिखा है। तो हज़रात वाकई बात ये है कि कौन उनकी शान बयान कर सकता है, कौन उनकी अज़मत बयान कर सकता है। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर आज की नशिस्त को जो मौजू भी दिया गया है वो इस लिहाज से दिया गया है कि हमने हज़रत इमाम हुसैन पाक और इमाम हसन पाक उनको हमने खिराज पेश करना है। तो मुक़्तदर सामीन हज़रात, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी यहाँ पर लिखते हैं, आप फरमाते हैं सरकार के जिस्म के दो हिस्से, एक हिस्से का नाम इमाम हसन है, दूसरे का इमाम हुसैन है। क्या? हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि दोनों शहज़ादे सरकार के मुशाबह थे, एक नाफ से लेकर सर के बालों तक, और एक फरमाया मिन असफला, नीचे तक, फरमाया एड़ियाँ, पाँव, उंगलियाँ, तलवे, फरमाया ये हज़रत इमाम हुसैन पाक के बिल्कुल मुशाबे थे, सरकार के बिल्कुल इमाम हुसैन मुशाबे थे। और आँखें, चेहरा, कान, हैयत और वो बाल, सरकार का सीना, इसके मुशाबे इमाम हसन थे। और अल्लाह हज़रत भी फिर बोले मादूम न था साया शाह सकलैन, मादूम न था साया शाह। क्या इसका मतलब है कि लोग कहते हैं साया कोई नहीं था, और मैं दिखाता हूं साया क्या। मादूम न था साया शाह सकलैन। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी यहाँ पर बहस करते हुए लिखते हैं, आप फरमाते हैं अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का आपने साया देखना हो, ये साया क्या है? अल्लाह अकबर। वो साया किन में था? किन में था? फरमाया वो ज़ाते हुसनैन थी। तमसील ने इस साया के दो हिस्से किए, तमसील ने इस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अल्लाह अकबर। लेकिन हज़रात हसनैन करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, करीमैन, ये ऐसी हस्तियां हैं, इनके फ़ज़ाइल सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अक्सर दोनों को सूंघा करते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप इन्हें सूंघते हैं? फरमाया ये मेरे दो फूल हैं। एक हदीस में फरमाया ये मेरी जन्नत के दो फूल हैं। एक हदीस में आया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, अव्वलीन और आखिरीन। फरमाया अव्वलीन में भी आखिरीन में भी जो जवानों के सरदार होंगे ये दोनों मेरे शहजादे होंगे। एक मौके पर ये भी अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मालिक तू भी उनसे प्यार कर। अल्लाह अकबर। तो हज़रात इस लिहाज से यहाँ पर एक और ख़ास जो बात है समझने वाली, वैसे फ़ज़ाइल तो और भी बयान हो सकते हैं, कितने करते रहें करते रहें करते रहें, सुभान अल्लाह, मज़ा भी बड़ा आता है, लुत्फ़ भी बड़ा आता है, दिल करता है करते रहें। लेकिन यहाँ पर वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, तो मैं
پیغام کی صورت میں یہ ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے غور کیا ہے، میں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان کے فضائل امام بخاری نے، امام مسلم نے، شارحین حدیث نے ابواب بھی کٹھے بندے ہیں. کیا کیے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی سے پوچھا گیا کہ احادیث مبارکہ میں ان شہزادوں کی مختلف فضائل ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی مسائل ہیں، لیکن ابواب کیوں کٹھے ہیں؟ اکثر بخاری میں بھی باب کٹھا ہے، صحیح مسلم میں بھی باب کٹھا ہے، ابواب کیوں کٹھے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی یہاں پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے ان کے فضائل ایسے ہیں کہ ایک کی فضیلت دوسرے پر ہے اور دوسری کی فضیلت پہلے پر ہے. فرمایا دونوں کی فضیلتیں کٹھی ہیں، تو فرمایا اس لیے شارحین حدیث نے اور محدثین نے انہیں ایک باب میں رکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حدیث کے باب میں کٹھے ہیں، شان میں کٹھے ہیں، مقام میں کٹھے ہیں، مرتبے میں کٹھے ہیں، تو محفلوں میں کٹھے نہیں. کبھی آپ نے غور کیے محفلوں میں کٹھے ہیں؟ بولو بولو نا، کیوں نہیں کٹھے؟ آپ کے ذکر میں کٹھے نہیں. آپ دیکھیں امام حسین کی تو پکاتے ہیں، محرم کے 10 دنوں میں پکاتے ہیں، پورا مہینے پکاتے رہتے ہیں. امام حسن کی بھی کبھی پکائی ہے؟ زیادتی نہیں؟ بولو نا. ہاں جی، زیادتی نہیں ہے نا؟ بولو تو صحیح. ایسے ہی ہے نا، زیادتی ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. کیا وہ مولا علی کے بیٹے نہیں؟ کیا سیدہ زہرا کے بیٹے نہیں؟ حدیث پڑھیں، علماء سے پوچھیں. امام حسین پاک سے بڑے امام حسن ہیں، اور یہ جو ممبر والی حدیث ہے، کندھوں والی حدیث ہے، سجدہ لمبا کرنے والی حدیث ہے، یہ پہلے امام حسن کے بارے میں سرکار نے فرمایا. جو آج امام حسین کے بارے میں بھی بولی جاتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار امام حسین کا تو اتنا ہم چرچا کریں، امام حسن کا نام ہی نہ لیں، کوئی یوم شہادت نہ منائیں، کوئی ان کا عرس نہ منائیں، کوئی ان کی ایک دیگ بھی نہ پکائیں. کسی جگہ تو اتنی محبت ہے کہ ان کے غم میں چیلم بھی کر دیں، ہر سال ان کا غم ہمیں ہو. لیکن امام حسین کے امام کا غم ہمیں کوئی نہیں. امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں، سیدہ زہرا پاک کے شہزادے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ یہ زیادتی ہے. اہل حق میں اگر کمی ہے تو عدم توجہ ہے، اور کچھ لوگوں میں وہ جان کر نہیں کرتے، انہیں وارے میں نہیں. انہیں وارے میں کیوں نہیں؟ کہ امام حسن پاک نے اصل میں حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی. تو اس وقت اس طبقے نے نعرہ لگایا تھا یا مذل المومنین، اس وقت نعرہ لگا تھا جو آپ کے ساتھ تھے، شیعان حسن تھے، امام حسن کے ماننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ نے فرمایا چپ کر، میں نے مومنین کو ذلیل نہیں کیا، اپنے آقا کی بشارت کے ذریعے اور اپنے آقا کی وصیت کے مطابق میں نے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کی ہے، ذلیل نہیں کیا، قیامت تک عزت عطا فرما دی. وہ درد آج تک ہے کہ نام بھی نہیں لینا، محفل بھی نہیں کرنی، مجلس بھی نہیں کرنی، شہادت بھی نہیں پڑھنی، وہ درد ہے. لیکن حضرات اہل سنت کے ہاں عدم توجہ ہے. آج اب تو ماشاءاللہ ہم کافی دیر سے، کافی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، جب سے ہمیں یہ منصب ملا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں اور اس پیغام کا ابلاغ کریں. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری جگہوں پر حضرت امام حسن پاک کی کنفرنسیں بھی ہو رہی ہیں. سچی بات ہے کہ اگر آپ میں سے بھی میں ہاتھ کھڑے کراؤں تو کوئی چند بندے ہوں گے جنہیں حضرت امام حسن کا یوم شہادت پتہ ہوگا، زیادوں کو پتہ نہیں ہوگا. امام حسین کا یوم شہادت سارے ہاتھ کھڑا کریں گے، سب کو پتہ ہے نا.
امام حسین کا یوم شہادت کون سا ہے؟ بولو 10 محرم. تو امام حسن کا 5 ربیع الاول یا 28 صفر. یہ 2 روایتیں ہیں. تو اس لیے کوشش کرو، یہ پیغام ہے آج کا، کہ آپ کی شان اور عظمت بھی اسی انداز میں بیان کرو، اسی جہت سے اور اسی زاویوں سے ہم بیان کریں جس سے ہم امام حسین پاک کی عظمت اور شان ہم بیان کرتے ہیں. حضرات یہ گولیاں تھوڑی سی کڑوی ہیں، ان پہ سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی. اور کچھ لوگ جراثیم بیچارے انہیں لگے ہوتے ہیں، وہ جب حضرت امیر معاویہ کا نام سنتے ہیں انہیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن میں اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. مجھے ایرے غیرے کی بات نہیں، نہ رار کی، نہ بار کی، نہ بات کی، نہ مجھے کسی سے غرض ہے. مجھے اپنی پہلی سے غرض ہے، مجھے اپنے پھولوں سے غرض ہے. ذرہ برابر بھی جس کے سینے میں امیر معاویہ کا بغض ہوگا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت کی علامات میں سے یہ موجود ہے کہ وہ صحابہ میں کسی صحابی کا بغض نہیں رکھے گا، اہل بیت میں کسی فرد کا بھی بغض نہیں رکھے گا. اہل بیت کا بغض رکھے گا تو خارجی ہے، صحابہ کا بغض رکھے گا تو رافضی ہے، اور اگر سرکار کی ساری نسبتوں کا ادب کرے گا وہ اہل سنت و جماعت. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، حضرت آج بہت سارے پیروں کو مسئلہ ہے، بہت سارے سادات کو بھی مسئلہ ہے، اور وہ جب نام سنتے ہیں امیر معاویہ کا تو انہیں درد سی ہو جاتی ہے، انہیں تھوڑی سوزش ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر بیمار ہیں نا، تو بیماری کی وجہ سے یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے. حضرات ایسی بات نہیں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے. اگر آپ کسی مذہب پہ ہیں تو ست بسم اللہ، وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن آپ سنی کہلا کر تو ایسا نہ کریں نا. سنی بھی کہلائیں، آپ کا چہرہ بھی مرجھا جائے، صحابہ کے نام پر، ہر صحابی نبی کے لفظ پر آپ کا چہرہ گر جائے، تو ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائٹل سنیت والا ہے، آپ سنی کہلا رہے ہیں. ہاں آپ تفضیلی ہیں، آپ رافضی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو مسئلہ نہیں. لیکن اگر ٹائٹل آپ کا آب زمزم والا، بیچ شراب میں کیوں ہے؟ اوپر آب زمزم اور اندر کیوں بیماری ہے؟ تو اس لحاظ سے حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں، مفسر ہوئے ہیں، اور آپ نے جو تفسیر نعیمی لکھی ہے، آپ کے لفظ لفظ سے نور نکلتا ہے. سرکار کی بڑی شفقت آپ کو نصیب تھی، حضور کی زیارت ہوتی تھی، بہت من کے گہرے تھے حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. گجرات میں ایک مرتبہ موقع آیا کہ کسی شاہ صاحب نے نا حضرت امیر معاویہ کا نام کو اس انداز میں لیا یا کوئی بات بیان کر دی، تو مفتی صاحب کے پاس یہ بات آئی، تو مفتی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا، امیر معاویہ پر ایک نظر. یہ کتابچہ آج بھی موجود ہے، حضرات غور کرنا. جب یہ کتابچہ لکھا، فرماتے رب کعبہ کی قسم اسی رات کو حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا احمد یار تو نے میرے ایک صحابی کی عزت کو بچایا ہے، قیامت کے دن اللہ تیری عزت رکھے. مشاجرات میں ہم نہیں پڑھیں گے جو ان کے درمیان لڑائیاں تھیں، ہم نہیں پڑھیں گے. میں آج بھی آفس میں کچھ دوست آئے ہوئے تھے. آج کل اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جراثیم ہیں، کسی کو جہلم کے دریا سے لگ جاتے ہیں، کسی کو کسی دریا سے لگ جاتے ہیں، کسی کو کسی دریا سے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے بیماری جو آئی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور جراثیم لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بیچارے پریشان تھے، لڑکے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس. تو ہم نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کا ایک ہی تعارف ہے اور پہچان ہے. ہمارا جو نظریہ ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ ہستی ہے، آپ ان کی شان بیان کریں یا نہ کریں، ہم کہتے ہیں ان کی بے ادبی نہ کریں. چاہے اہل بیت میں ہیں، آپ شان نہیں بیان کرتے، آپ کی قسمت ہے. آپ صحابہ کی شان نہیں بیان کرتے، آپ کی قسمت ہے، آپ نہ کریں. کوئی ڈنڈے کے زور پر آپ سے کرا نہیں سکتا، لیکن آپ بے ادبی تو نہ کریں، آپ کوئی ہلکا جملہ تو نہ بولیں. یہ اصل میں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی نسبتیں ہیں، جتنی شخصیات ہیں، چاہے اہل بیت میں ہیں چاہے صحابہ میں ہیں، ہم ان کے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے. اللہ نے اس دور میں ہمیں نہیں پیدا کیا تو ہم وہ مسئلے بھی ڈسکس نہیں کرتے. اور بزرگوں نے پابندی لگائی ہے، فرمایا کہ وہ کچھ چیزیں نہ بیان کرنا واجب ہے اور عظمت و شان بیان کرنا واجب ہے. تو اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ میں نے کھل کر اس لیے بات کی ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا اگر ٹائٹل ہے تو پھر
ہر صحابی نبی کے لفظ پر بندے کا چہرہ گرنا نہیں چاہیے، چہرہ کھلنا چاہیے. ہاں جی، اگر گر جائے تو وہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. جی اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، امام حسن پاک کا نام، امام حسین پاک کا نام، اور جو بھی کسی سید زادے کا تھوڑا سا بھی بے ادب ہے، اہل سنت کا نظریہ وہ بدبخت ہے. کسی بھی سید زادے کا بے ادب، وہ سید زادہ میں نے پہلے ڈیفائن کر دیا ہے کہ سید زادہ ہوتا ہی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہو. اس کا بے ادب جو ہے وہ گمراہ ہے بندہ. سید زادہ اگر عمل صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح نہیں، تو ادب کریں گے، احترام کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے. کیوں؟ مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں سونے پر دھول پڑ جائے تو دھول اتارتے ہیں، سونا تو سونا ہی ہوتا ہے، سونا سونا ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے سادات کا جو ادب ہے، احترام ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو نسبتوں کا ادب ہے وہ احترام ہے. ہم اس انداز میں کریں گے کہ ہمارا جو رستہ ہے بالکل واضح ہے، اور ہماری جو پہچان ہے وہ بالکل واضح ہے. اور لیکن بالخصوص حسنین کریمین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین کریمین، ان کی ہم جو عظمت بیان کرتے ہیں، ہم شان بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے. صرف یا حسین کے قائل نہیں، ہم یا حسن کے بھی قائل ہیں. اس لیے مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ سنی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ صرف یا حسین کہنے والا نہیں ہوتا، یا حسین تو پڑوسی بھی کہتا ہے، لیکن جو اہل حق ہے فرمایا وہ یا حسن بھی کہے گا، یا حسین بھی کہے گا. اور میرے شیخ ایک سادہ جملہ بولا کرتے تھے، اور میں بہت ساری جگہوں پر میں نے تبلیغ کے لیے پیش بھی کیا ہے سمجھانے کے لیے. وہ پنجابی میں مثال دیتے تھے، پتر دووے تاراں لگن تے بلب بلدا ہے. میرے شیخ تے فرماتے تھے پتر دووے تاراں لگن تے بلب بلدا ہے. فرمایا یہ دو تارے ہیں، ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک حسنی ہے، ایک حسینی ہے. سوچ میں جب لگے گی تو پھر چہرہ روشن ہوگا. اگر ایک تار لگے گی تو اوپر بھی کالا ہوگا، اندر بھی کالا ہوگا. ایک تار سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، دو تاریں لگانے پڑیں گی. پھر کیا کہنا پڑے گا؟ یا حسن یا حسین. کیا کہنا پڑے گا؟ اور اس لحاظ سے اب اتنے سینکڑوں بندے ہوں، اتنی بڑی کانفرنس ہو، اور انہی زوات کے حوالے سے ہو، شان اہل بیت کے حوالہ سے ہو، شان امام حسن کے حوالہ سے ہو، اور ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کو اگر شرم آئے تو میں آپ کی تربیت کرنے لگا ہوں، آپ شرمائیں نہ. یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا، آپ بہت سارے منصب پہ ہوں گے، آپ بہت امیر بھی ہوں گے، آپ بہت سارے عہدے پہ بھی ہوں گے، آپ ٹھیک ہے، آپ کا عہدہ، آپ کا پیسہ، آپ کا سب کچھ، آپ کا سیریس پر اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان ذاتوں کے نام سے محبت کرنے کی وجہ سے قبر میں روشنی ہوگی، قبر میں چراغاں ہوگا، اور ان ذاتوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ اس جہاں میں بھی آباد کرے گا، اگلے جہاں میں بھی آباد کرے گا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اب سارے ہاتھ اٹھا کر آواز بھی بلند کریں تو بہت دور جا سکتی ہے. یا حسن. نہیں بس لنگر تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یہ لنگر جو ہے وہ بڑا قیمتی لنگر ہے. یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. ہمارے سلسلہ علیہ اویسیہ میں منتہی جو لوگ ہیں، ان کا روزانہ کا جو وظیفہ ہے سحری کا، وہ 65,000 یا حسن یا حسین کا ہے. کیا ہے؟ منتہی لوگوں کا، مبتدی کا نہیں. اویسیہ میں منتہی لوگوں کا یا حسن یا حسین. یہ 10,000 سے شروع ہوتا ہے، پھر 15، پھر 20، 65,000 تک جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. یا حسن. جنتی بولی ہے یا حسن یا حسن. اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی خیر فرمائے، اور آپ کو دین و دنیا کی برکات و خیرات عطا فرمائے. میں یہی چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا وقت لوں، لیکن آپ کا ذوق، آپ کے چہرے، آپ کی محبت اور آپ کا یہ روحانی ماحول، اس نے مجھے کچھ اور وقت لینے پر بھی مجبور کیا، اور پھر میں نے اس لیے یہ وقت دیا.
حضرات اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم از طفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آل ابا کا واسطہ آل ابا کا اور حضرت فاطمہ کا پھر شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں سخے عطار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الہ العالمین جو کلام شریف پڑھا ذکر و اذکار کیا اس کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. جو کلام شریف پڑھا ذکر و اذکار کیا خصوصاً اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حضور کا صدقہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. جملہ نبیین صدیقین شہداء صالحین اولیاء علماء عرفاء صلحاء شہداء مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سب کے درجات عالیہ بلند فرما. خصوصاً بالخصوص اللہ
حضور کی تمام اہل بیت کرام کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ کبار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور، خصوصاً بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ کے تمام ساتھیوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص نواس رسول، جگر گوش بطول، شہزادہ گل کو قبا، راقب دوش مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقش بدر الدجا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کی بارگاہ نور میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ کے درجات عالیہ بھی بلند فرما۔ میری والدہ صاحبہ مرحومہ کی روح کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کی قبر کو بھی مزید روشن فرما، ان کے درجات عالیہ بھی بلند فرما۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق سے الہ العالمین جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے متعلقین صاحب ایمان جتنے جا چکے ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ صاحب کاروبار کے جملہ متعلقین متوسلین جتنے بھی صاحب ایمان پردہ فرما گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور، سب کے درجات بلند فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھرپور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں سب کا مقدر فرما۔ اللہ زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے اللہ اہل حق کو محفوظ فرما، وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اللہ جو سیلاب کی صورت میں بلا ہے، اللہ خزانہ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرما دے۔ اللہ اس مشکل گھڑی میں اللہ ان کی مدد فرما دے، ان پہ اپنا فضل فرما دے، ان پہ مہربانی فرما دے، ان پہ شفقت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ہم ان کو یا اللہ ہمیں ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے توفیق کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تیرے کرم کے بغیر اللہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے رخ ادھر پھیر دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جتنے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں اللہ سب کو سجدے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت اللہ نصیب فرما۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین اللہ ان کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا صدقہ، بالخصوص آپ کا جو جذبہ صلح ہے، اللہ وہ امت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے انتشار و افتراق سے امام صاحب کا صدقہ امت کو محفوظ فرما۔ پھر التجا کرتے ہیں اللہ جن لوگوں نے کوشش کی، کاوش کی، اللہ اس پوری کمپنی اور ان کے معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔